وہ منگو کے جانشین کہلاتے تھے جو خاقان تھا۔ وہ اکیلا تخت کے سمور کے فرش پر بیٹھا، اکیلا بوڑھے مغلوں کی وفاداری کا ملجا و ماوا بھی۔ آپس میں چنگیز خان کی سولدہ یعنی روح کا ذکر کیا کرتے۔ ان چاروں اور باتوں کے سوا خاندان زریں محض ایک سایہ سا بن کے رہ گیا تھا۔ چونکہ بے شمار بچے پیدا ہو گئے تھے، اس لیے اس خاندان میں تعداد چند سال سے بڑھ کے 2000 ہو گئی تھی، جس میں پوتے اور پڑپوتے سب شامل تھے۔ وہ خزانے کے وظیفہ خوار تھے۔ اس کے علاوہ منگو خان نے قائد و عقدائی کے خاندان کے باقی ماندہ افراد کو جلا وطن کر کے وسط ایشیا میں بھیج دیا، جہاں وہ خاندانی مجالس مشاورت سے دور رہتے تھے۔ جھیل بیکال کے کنارے خاندان زریں کے نوجوان جو کچھ سال دور رہنے کے عادی ہو گئے تھے، منگو خان کی عائد کی ہوئی مالی مشکلوں کی بڑی شکایت کرتے تھے۔ راہب ولیم کی تیز بین آنکھوں نے یہ بھانپ لیا کہ گھریلو قبیلوں کے لوگ غریب ہیں اور سب کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ چاروں بھائیوں کو سیور کوختی نے تعلیم دی تھی، چنگیز خان نے نہیں۔ ماں کے مرنے کے بعد چاروں کی طبیعتوں کا اختلاف ہونے لگا۔ وہ سب بڑے بھائی کے مطیع و منقاد تھے، لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی رائے الگ الگ تھی۔ لاکو جو خوش مزاج اور جنگجو طبیعت کا تھا، اپنی بیوی دوقوز خاتون کے زیر اثر تھا۔ وہ کرایت قبیلے اور اس کے سردار جو ایشیا کا پریسٹر جان کہلاتا تھا۔ ہلاکو خان سے شادی سے پہلے وہ اس کی سوتیلی ماں تھی۔ کرایت ہونے کی وجہ سے وہ قبائلی قوانین سے خوب واقف تھی اور نستوری عیسائیوں کے ساتھ عبادت کرتی تھی۔ قبلائی کو چینی طور طریقے پسند تھے اور اس کی فطرت نرم تھی۔ اسے نادر جواہرات جمع کرنے کا شوق تھا اور اسے وقت گزارنا بہت پسند تھا، اور ایک تارک الدنیا درویش یاو چاو کے مشورے پر عمل کرتا تھا۔ تینوں بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے آرک بوا کو منگو شاید زیادہ چاہتا تھا۔ اس میں اپنے باپ کا سا نڈر پن تھا اور اسے اپنے بزرگوں کی سی دشت نوردی کی زندگی بہت مرغوب تھی۔ منگو خان کو فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی۔ وہ اپنے دادا کی وصیت پر عمل کرے گا اور مغل فوج کو اپنے تینوں بیٹوں میں تقسیم کر دے گا تاکہ وہ معلوم دنیا کی تسخیر کا کام مکمل کر سکیں۔ رشید الدین لکھتا ہے، اس نے یہ تجویز خود سوچی کیونکہ ابھی ایسی سلطنتیں باقی تھیں جنہیں چنگیز خان نے تسخیر نہیں کیا تھا۔ چونکہ یہ سلطنتیں بہت دور دراز فاصلوں پر تھی، اس لیے اس نے ایک ایک سلطنت کے خلاف مہم پر ایک ایک بھائی کو اکٹھا کیا اور رعایا پر دادگستری کرنے کے لیے خود مرکز سلطنت میں رہا۔ متمدن دنیا کے خلاف اس نئے حملے کی تجویز میں منگو خان نے سر دست مغربی یورپ کو ہاتھ نہ لگایا۔ اب وہ مغلوں کا حصہ تھا، اور اس کے علاوہ منگو خان کو امید تھی کہ صلیبیوں کی فوجوں سے اس کے بھائی ہلاکو خان کو مدد ملے گی۔ رشید کا بیان ہے کہ یہ نئی یورش دنیا کی آبادی کی انتہا تک پہنچی اور اس نے منگو خان کی سرحد کو بحیرہ چین اور روم تک پھیلا دیا۔ ایک ہراول نے شمالی ہند کے پہاڑوں سے لاہور کے راستے حملہ کیا، دوسری فوج کوریا میں گھس گئی۔ قبلائی خان کو حکم ملا کہ جنوبی چین میں سنگ سلطنت پر حملہ کرے، جسے اب تک وحشیوں نے نہیں چھیڑا تھا۔ جنوب مشرق میں مغل فوج ایشیائی کوچک میں گھس گئی اور ایک طاقتور فوج کے ساتھ ہلاکو نے مسلمانوں کی طاقتوں کے خلاف یلغار شروع کر دی۔ عجیب بات یہ ہے کہ منگو خان نے اسے خلیفہ بغداد اور حسن بن صباح کے فدائیوں کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا۔ یہ فدائی یا حشیشین اسماعیلی فرقے کے پیرو تھے اور ایران سے لے کر لبنان تک کوہستانوں کے قلعوں پر قابض تھے۔ اب تک کسی نے کامیابی سے ان کا قلع قمع نہیں کیا تھا۔ ہلاکو خان کو حکم تھا کہ مغرب کی طرف سے جاؤ اور اسلامی عسکری طاقتوں کے خلاف اور ان کے آخری قلعے مصر کو بھی تسخیر کر لو۔ یورش عام راستہ صاف کیا جا چکا تھا۔ مغلوں نے دور دراز سرحدوں تک سڑکیں بنا لی تھیں۔ وحشیوں کی پرانی شاہراہ بن چکی تھی جس پر ہر منزل پر چوکیاں بن گئی تھیں۔ ان چوکیوں میں کھانے پینے اور سونے کا انتظام تھا اور سواری بدلنے کے لیے گھوڑوں کے گلے تھے۔ ہر منزل پر ایک چینی افسر مسافروں کو ٹھہراتا اور ان کے آنے جانے کی تاریخ اور وقت دفتر میں لکھ دیتا۔ فوجی قاصد پیغام لے کر تیز رفتاری سے سفر کرتے اور اگلی منزل پر یہ پیغام نئے شاہ سواروں کے سپرد کرتے جو تازہ دم آگے سفر کرتے۔ یہ قرون وسطی میں گھوڑوں کی ڈاک گاڑی تھی۔ اس کو یام اور ان سواروں کو چپر کہا جاتا تھا۔ ممکن ہے اردو لفظ چپراسی اسی سے مشتق ہو۔ کبھی کوئی گرد میں اٹا ہوا مغل سوار نظر آتا، اس کا جسم چمڑے کی چپٹیوں سے کسا ہوتا، اس کے نیم مستور چہرے پر روغن ملا ہوا، زین کی گھنٹیوں کی آواز سے پتہ چل جاتا کہ وہ خاقان کا قاصد ہے، اور جیسے ہی وہ ٹھہرتا اسے تازہ دم گھوڑا تیار ملتا۔ پھر کوئی مغل نویون کسی چوکی پر پہنچتا، اس کے ہاتھ میں پریغ ہوتی کہ اپنے استعمال کے لیے جتنے گھوڑے چاہو چوکی سے لے لو۔ یہ نئی چوکیوں والی سڑکیں پرانی ریشمی سڑک اور پہاڑی سلسلوں
اور دروں اور ندیوں کے آر پار ان علاقوں میں جہاں پہلے ندیوں پر کبھی پل نہیں بنے تھے، ان راستوں سے نئے نئے قافلے آسانی سے مشرق اور مغرب کے درمیان سفر کرتے۔ ایسی ہی ایک مغل سڑک پر راہب ولیم کو واپس باتو خان کے پاس اس طرح پہنچایا گیا گویا وہ کسی مال گاڑی کا پارسل ہے۔ وہ لکھتا ہے، قراقرم سے باتو خان کے دربار تک کا سفر ہم نے 4 ماہ 10 روز میں طے کیا۔ اس سارے عرصے میں مجھے ایک بھی قصبہ نظر نہیں آیا اور ہم نے ایک روز کے سوا کبھی قیام نہیں کیا۔ اس روز ہمیں گھوڑے نہ مل سکے تھے، کبھی 3-4 دن تک ہمیں گھوڑی کے دودھ کے سوا اور کوئی غذا نہ ملتی۔ منگو اپنے محاصل کا زیادہ تر حصہ ان بین البر اعظمی سڑکوں کی تکمیل میں صرف کر رہا تھا، فوجی چوکیاں بنوا رہا تھا، سواری کے لیے گھوڑوں کے گلوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ وطن میں مغلوں کی خوراک پر فوجی راشن عائد کر دیا گیا۔ قبائلی علاقے کے اکثر بھرتی کے قابل نوجوانوں کو نئی فوجوں میں بھرتی کر دیا گیا تھا اور ان فوجوں کی تعداد چنگیز خان یا قبلائی کے عساکر کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ 10 میں سے 2 آدمی محض ہلاکو خان کے اردو میں بھرتی کیے گئے اور گھریلو خیموں میں جو کام کاج ان کے سپرد تھا وہ بچوں اور بوڑھوں کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ نئے رنگروٹ سرحد بھیجے جاتے جہاں وہ جمع ہوتے اور فوجی سپہ سالار ان کا اپنے دستوں میں تقرر کرتے۔ نئے دستوں کے لیے چراگاہیں مقرر کی گئی تھیں اور ان کے لیے غلے اور شراب کے گودام کھولے گئے تھے۔ یہاں سپاہیوں میں ہتھیار بانٹے جاتے کیونکہ منگو خان کی سلطنت کے قلب میں مغل عام طور پر ہتھیار نہیں رکھتے تھے۔ راہب ولیم نے لکھا ہے کہ جب وہ قفقاز کے اس علاقے سے گزرنے لگا جہاں پہاڑی لوگ اب بھی مغل گلوں پر چھاپے مارتے تھے تو اس کی حفاظت کے لیے 20 تاتاریوں کو مقرر کیا گیا۔ اس سے میں بہت خوش ہوا کیونکہ اس سے پہلے کبھی تاتاریوں کو ہتھیار باندھے نہیں دیکھا تھا، لیکن 10 میں سے صرف 2 کے پاس زرہ بختر تھے جو انہوں نے علانیوں سے خریدے تھے۔ وہ مغل معیشت جس نے سڑکیں اور فوجی سامان رسد کی تعمیر کی تھی، اس نے ان کی پرانی دیہاتی معیشت کو ختم کر دیا تھا۔ ان ایام میں جبکہ زیادہ تر آبادی فوجوں میں بھرتی ہو جاتی، زراعت اور آبپاشی نامکمل رہ جاتی، زیادہ تر لوگ غذا باہر کے زرعی خطوں سے درآمد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بڑی یلغاروں کے بعد قحط اور طاعون کا دورہ پڑتا تھا۔ اس سے مغلوں کی اندرونی آبادی تو محفوظ رہتی لیکن سرحد کے علاقے میں بے شمار جانیں تلف ہو جاتی۔ راہب ولیم بھی گاؤں سے ہو کر گزرا جہاں دور دور تک پانی کی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ رفتہ رفتہ خود روئے زمین مغلوں کو مدد دینے سے انکار کر رہی تھی۔ رخصت کے وقت منگو خان نے اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کی اور کہا، شہزادی دوقوز کے الفاظ غور سے سنا کرو اور ان پر عمل کیا کرو۔ اس نے ہلاکو خان کو حکم دیا کہ مشہور ماہر نجوم نصیر الدین توسی کو قراقرم بھیج دینا۔ اس زمانے میں وہ فدائیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ شاید منگو خان کو یہ امید تھی کہ یہ قابل اور پریس مسلمان ماہر نجوم ان رازوں کو ظاہر کر سکے جن کو تاومت کے سرخ پوش لاما حاصل نہیں کر سکے تھے۔ بہرحال یہ ماننا پڑتا ہے کہ منگو خان کی تجویز یہ تھی کہ اس مہم میں عیسائی عنصر غالب رہے۔ ہلاکو کی محبوب بیوی دوقوزہ نستوری عیسائی تھی۔ ہلاکو خود سیورقوقتی کا بیٹا تھا جو نستوری عیسائی تھی۔ اس مہم کا سپہ سالار خاص کتبوغا تھا جو کہ عیسائی تھا۔ منگو خان نے آرمینیوں اور گرجستانیوں کے جنگجو عیسائی قبیلوں کو اپنے سایہ عافیت میں لے لیا تھا اور اس نے عیسائی صلیبی جنگجو لوئی شاہی فرانس سے سفارت طلب کی تھی جس کے متعلق خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ارض مقدس میں ہوگا۔ حالانکہ جب راہب ولیم لوئی کے پاس واپس پہنچا تو یہ بدقسمت بادشاہ شکست فاش کھانے کے بعد فرانس واپس آ چکا تھا۔ منگو خان کا ارادہ یہ نہ تھا کہ مذہبی لڑائی لڑے، وہ اپنی یلغار میں عیسائیوں کے تعصب سے مدد لینا چاہتا تھا تاکہ اسلام کی باقی ماندہ عسکری طاقت کو کچل سکے۔ ہلاکو خان اپنا تسلط جمانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج لے کر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ چینی انجینئروں کا ایک دستہ تھا اور ان ماہروں کے پاس ایک نیا ہتھیار تھا جس کے ذریعے نفت کے شعلے پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ جغرافیے کے ماہرین جو نئے مفتوحہ علاقوں کے نقشے بنانے پر مامور تھے، محصول جمع کرنے والے، سڑکیں بنانے والے اور مغرب میں چوکیاں قائم کرنے والے تھے۔ اور ہلاکو خان نے اپنے بھائی کے مشورے پر عمل کیا۔ پرانے مغل دستور کے خلاف اس نے دوقوز خاتون کو اپنے برابر بٹھایا، اسے مجلس مشاورت میں شامل کیا اور اس کے مشوروں پر عمل کرتا رہا۔ اس وقت تک جنوب مغرب میں ایک طرح کی فوجی سرحد تھی۔
1229 میں چارمغان نامی ایک سپہ سالار کو اس طرف امن قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کی مائیت میں 3 تومان بھیجے گئے تھے۔ پھر طولوئی کے مرنے کے بعد 4 افسر جو خاندان زرنی کے چاروں طرف کی گھرانوں کی نمائندگی کرتے تھے، جن میں سیور قوطغی کا نمائندہ بھی شامل تھا، خراسان پر حکومت کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اس درمیان میں چارمغان نے، جو بڑا قابل سپہ سالار تھا اور آگے بحیرہ خزر اور بحیرہ روم کے درمیان کی بلندیوں پر آذربائیجان، آرمینیا، شمالی عراق اور آران کے علاقے میں ایسی چراگاہوں پر قبضہ کر لیا تھا جو سردیاں گزارنے کے لیے بہت موزوں تھیں۔ اس نے گرجستانیوں کو سزا دی تھی، لیکن ان کی ملکہ روسودان کی خودکشی کے بعد انہیں خود مختار رہنے دیا تھا۔ کرمان اور فارس نے اطاعت قبول کر لی تھی۔ 1241 میں چارمغان پر فالج کا حملہ ہوا۔ توراکینا اور قیوق نے ایک اور جنرل بائیڈو کو اس کا قائم مقام بنا کر بھیجا۔ اس طرح دارالسلام کا شمالی حصہ، جو جنوب کے گرم زرعی علاقے کے اوپر واقع تھا، ایک فوجی سرحد بن چکا تھا جس پر بائیڈو کی حکومت تھی۔ عام طور پر پرانی ریشمی شاہراہ کے کناروں کے علاقوں پر مغلوں کی حکومت تھی۔ اس کے مغربی سرے پر عجیب قوموں کے لوگ آپس میں برسر پیکار تھے۔ قسطنطنیہ کے بازنطینی جو طاقتور سلجوقی ترکوں سے لڑ رہے تھے، باقی ماندہ خوارزمی جو شامی مسلمانوں میں جا ملے تھے، اب بھی ساحل پر صلیبیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ان سے بھی آگے ایک اور بڑھتی ہوئی طاقت تھی، اور جو جنگجو غلام فرقے مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ یہ جنگجو غلام فرقہ مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ اس مبتلا کشمکش جنوب مغرب کی طرف ہلاکو خان اس طرح بڑھا جیسے رن کا رتھ بڑھتا ہے، لیکن اس کی طاقت اٹل تھی۔ اس نے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا، تبت کے برفزاروں کا چکر کاٹا، شکار کھیلتا، ضیافتیں کرتا، دربار لگاتا ہوا چلتا گیا۔ سرداروں کا اس نے خیر مقدم کیا جو پہاڑوں سے اس کی شان و حشمت کے آگے سر جھکانے آئے تھے۔ اس کی مزاحمت کرنا جنون تھا۔ ہلاکو خان کی عادت تھی کہ جب جنگ کا آغاز آتا تو وہ قہقہے لگاتا۔ وہ اکثر باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتا تھا۔ اسے سمرقند کے تربوز بہت پسند تھے۔ اسے قزل قم کے سرابوں سے بڑی دلچسپی تھی۔ دور سے اسے جھیلیں اور ہرے بھرے جنگل نظر آتے، لیکن جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا تو وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے۔ اس نے اپنی بیوی کو اپنا عبادتی چپل ساتھ لانے کی اجازت بھی دے دی، جس میں عبادت کے وقت لکڑیوں کے باجے بجائے جاتے۔ اس فاتح کی طبیعت میں مزاح کو دخل تھا، اور اسے ہر وہ بات پسند تھی جس میں لوگوں کو مزہ آئے۔ وہ روئے زمین کے عجیب ترین قلعوں تک جا پہنچے۔ یہ حسن بن صباح کے فدائیوں کے شہبازوں کے گھونسلے تھے، جہاں کے رہنے والے 6 پشت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس کے سواروں نے ان کی مصنوعی بہشت کو تہس نہس کر ڈالا، جہاں شیخ الجبل ایران کے نوجوانوں کو حشیش کھلا کے مدہوش کرتا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا۔ انہوں نے حشیشین کے شیخ الجبل کو گرفتار کر لیا اور اس کے سحر کی کتابوں کے کتب خانے کو نظر آتش کر ڈالا۔ ہلاکو نے سوچا کہ منگو خان اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کے خوش ہوگا، اس لیے اس نے شیخ الجبل کو قراقرم روانہ کیا، مگر راستے میں اسے منگو خان کا پیغام ملا کہ اسے اس شخص کو دیکھنے کی خواہش نہیں، اس لیے عام آدمیوں کی طرح شیخ الجبل کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ منگو خان نے اپنے رہنورد بھائی کی یاد دہانی کرائی، چنگیز خان کے قوانین کو رواج دینا، سمرقند سے لے کر مصر کے آخری سرے تک جو تمہارے آگے سر جھکائیں ان سے فیاضی سے پیش آنا، جو سرکشی کریں انہیں ذلیل کرنا۔ کس کی مجال تھی کہ ہلاکو خان کے رن کے رتھ کے مقابل آتا اور سرکشی کرتا؟ بائیڈو خان موصل سے اپنے آزمودہ سپاہیوں کے ساتھ اس سے آن ملا تھا۔ ہلاکو خان کی فوج آہستہ آہستہ دجلہ کی طرف بڑھی، بغداد کی طرف، جو 5 صدیوں سے خلفائے عباسیہ کا دارالخلافہ تھا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو ایک عجیب سوال نامہ بھیجا۔ تم جانتے ہو کہ دنیا کی مختلف قوموں کا چنگیز خان کے زمانے سے اب تک مغل فوجوں کے ہاتھوں کیا حشر ہوا ہے؟ بغداد کے دروازے کبھی خوارزمیوں اور سلجوقیوں پر بند نہیں ہوئے، تو پھر تم ہمیں کیوں کر داخل ہونے سے روک سکتے ہو، جبکہ ہم اس قدر طاقتور ہیں؟ دیکھو، پرچم چنگیزی کے مقابلے پر نہ آنا، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بغداد کا آخری تاجدار خلیفہ لڑنے مرنے پر تیار تھا۔ یاس کے عالم میں اس نے جہاد کا اعلان کیا، مگر اس کی فوج نیست و نابود ہو گئی۔ مغل بغداد کے دروازوں میں گھس آئے اور اس کا سارا مال و متاع لوٹ لیا۔ خلیفہ مستعصم باللہ کو گرفتار کر کے ہلاکو خان کے پاس لایا گیا۔ ہلاکو خان دجلہ کے کنارے محلات کے تمول سے بہت متاثر ہوا، لیکن اسے تعجب تھا کہ ان لوگوں نے شکست کیوں کھائی۔ اس کی نظروں میں معاشی نقطہ نظر سے یہ ان کی کمزوری تھی۔ یہ روایت مشہور ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ بد نصیب خلیفہ کو کچھ کھانے کو دیتا، اس کے سامنے اس نے طلائی ظروف،
اور جواہروں سے جڑے ہوئے عود دان رکھ دیے اور خود معمولی برتنوں میں کھانا کھایا۔ خلیفہ سے اس نے کہا، جو سونا چاندی تم نے جمع کیا ہے وہ کھاؤ۔ بغداد کے مالک نے کہا، نہیں، میں سونا کیسے کھاؤں؟ شغل مزاج مغل نے پوچھا، پھر تم نے سونا جمع کیوں کیا؟ مسلمان خلیفہ نے جواب نہ دیا۔ ہلاکو خان نے محل کے بڑے ہال میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ تم نے لوہے کی جالیوں کو پگھلا کے آہنی تیر کیوں نہیں ڈالے؟ تم نے یہ جواہرات جمع کرنے کی بجائے اپنی فوجوں کو پیسہ کیوں نہیں دیا تاکہ وہ جانبازی سے بڑھ کر پہاڑیوں میں میرا مقابلہ کرتے؟ خلیفہ کہنے لگا، اللہ کی مرضی یہی تھی، تو پھر جو کچھ تم پر گزرے گی وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ پھر اس نے خلیفہ سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں ایسے گھر میں رکھوں گا جہاں تمہیں نہ سردی لگے گی نہ پیاس۔ اس نے خلیفہ کو ایک سمور کے لبادے میں لپیٹ کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالا۔ اس نے بڑی احتیاط کی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا خون نہ بہا جائے، مگر اسے اس خلیفہ کے سفیر کی وہ تعلی یاد تھی کہ وہ اس وقت ہتھیار ڈالیں گے جب مغل اپنے گھوڑوں کی نالے کاٹ ڈالیں گے۔ بغداد میں 90,000 مسلمانوں کا باقاعدہ قتل عام ہوا اور تاراج شدہ شہر بغداد کو نظر آتش کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس شہر کو عالم اسلام کا مرکز بننا نصیب نہ ہوا۔ مسلمان شہروں پر اثر نو ہراس طاری ہو گیا۔ مہاجرین کے قافلوں نے مغلوں سے بچنے کے لیے مغرب کا رخ کیا۔ وہاں پر جانوروں کی قیمت بے حد بڑھ گئی۔ ایک مورخ لکھتا ہے، عالم اسلام پر کبھی ایسا برا وقت نہ آیا تھا۔ ایک طرف سے مغل حملے کر رہے تھے اور دوسری طرف سے نصرانی۔ ہلاکو نے مغرب کا رخ کیا اور پہاڑ آگے بڑھا تاکہ اس کے گھوڑے یہاں چراگاہوں میں گھاس چر سکیں۔ یہاں ہلاکو خان کا آرمینیا کے بادشاہ ہیسیون اور عیسائی صلیبیوں کا ساتھ ہو گیا۔ جنگجو مغلوں کی اس دوستی سے بڑی حیرت ہوئی۔ ان متحدین کا لشکر جنوب میں دشت شام کی طرف بڑھا، جہاں گرمی سخت پڑتی تھی اور چراگاہیں کم تھیں، یعنی دمشق اور یروشلم کی جانب۔ ہلاکو خان کو مغلوں کے وطن واپس جانا نصیب نہ ہوا۔ قبلائی کا ورثہ۔ اس اثنا میں قبلائی خان 4000 میل کے فاصلے پر جنوبی چین میں گھستا جا رہا تھا۔ رشید الدین لکھتا ہے، چیتے والے سال میں قبلائی نے مشرقی سرزمینوں پر یورش کی۔ اسے موقع مل گیا تھا کہ خطا کے گلزاروں میں مزے لوٹے۔ قبلائی خان منگو خان کی طرح خاموش اور دھن کا پکا تھا، مگر اسے چینی پسند تھے اور وہ ان کے درمیان رہنا چاہتا تھا۔ مزید برآں خاتون جاموی نے، جو اس کی بیوی تھی اور اس کی جوانی کی ساتھی تھی، اسے سمجھایا کہ سرخ لاماؤں کی عزت کیا کرو۔ 1252 میں قبلائی خان نے اپنے نئے صوبے ہونان کی حالات کو درست کرنے کا حکم دیا۔ اس نے دیکھا کہ گزرے ہوئے برسوں میں زراعت کی حالت بڑی ابتر ہو چکی تھی۔ اس نے شمالی چین سے بھرتی کیے ہوئے رنگ روٹوں کو اجازت دے دی کہ وہ جا کے اپنے کھیتوں میں کھیتی باڑی کریں، بلکہ انہیں بیج اور اوزار بھی دیے۔ پھر اس نے یہ تلاش شروع کی کہ کس مقام پر اپنا نیا شہر آباد کرے۔ اس کے نجومی نے صلاح دی کہ نیم تاراج ین کنگ کے شمال میں دریا کے کنارے ایک زرخیز میدان اس مقصد کے لیے بہت موزوں ہے۔ اس شہر کا نام شانگتو رکھا گیا، جس کو قرون وسطی کے مغربی سیاح ننارا کہنے لگے۔ یہاں قبلائی کے حکم سے دریا کے کنارے باغات لگائے گئے، لیکن انگریز شاعر کولرج کا یہ بیان صحیح نہیں کہ دریا کا نام آلف تھا یا یہاں اس نے کوئی عشرت قدہ بنوایا۔ زاہد و عابد یاو چاؤ، جو ہمیشہ قبلائی خان کے ہم رکاب رہتا، اس نے اس سے کہا کہ اپنے نفس کے کہنے پر نہ چلنا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ وسطی سلطنت ہے، یہاں تمدن کا جوہر ملتا ہے اور سچی دولت موجود ہے، لیکن میرے آقا تم خود وسطی سلطنت سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرو۔ بہتر یہ ہے کہ فوجی حکومت تمہارے ہاتھ میں رہے اور معمولی نظم و نسق کم تر جرنیلوں کے سپرد کر دو۔ قبلائی خان نے یہ تو نہیں سمجھا کہ یہ مشورہ کس قدر بروقت ہے، مگر اس نے اس پر عمل ضرور کیا، کیونکہ منگو خان نے اپنے دستوں کو الگ سلطنت کے خلاف پیش قدمی کا حکم دیا، جو دریائے یانگتسی کے اس پار غیر مفتوحہ جنوبی چین میں واقع تھی، جیسے اس کے باپ تولوئی نے کن سلطنت کے خلاف پیش قدمی کی تھی۔ قبلائی خان کو حکم ملا تھا کہ 1,00,000 آدمی ساتھ لے کے مغلوں کے وطن سے چل کے تبت کی برفانی سطح مرتفع کے کنارے کنارے بڑھتا ہوا یونان کے صوبے میں جا نکلے۔ یہ سفر قریب ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ یہاں جہاں منطقہ سہارا کی سی گرمی ہوتی تھی، قبلائی کو حکم تھا کہ جنوب کی طرف سے پیش قدمی کر کے سنگ سلطنت کا محاصرہ کر لے۔ منگو خان نے قبلائی خان کی مدد کے لیے ایک پرانی قسم کا مغل سپہ سالار اوریانگ کتانی کا ساتھ دیا، جو صوبدائی بہادر تھا، جو سپہ سالاری میں اس کا شریک تھا اور جس کا فرض یہ تھا کہ قبلائی خان کو جنگی غلطی سے باز رکھے۔ یہ دونوں سال بھر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔